बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तौसीफ़ ज़िया ख़ान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हम पर मुसल्लत हुए लगभग ये कोई 45 से 50 दिन या 55 दिन हो चुके हैं। इन 50 दिनों के अंदर जिस तरह से इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने मईशत की ऐसी की तैसी की है और जिस तरह से महंगाई में होशरुबा इजाफ़ा किया है, जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया है, जिस तरह खाने की चीज़ों के अंदर पैसों में इजाफ़ा किया है, वो अपनी मिसाल आप है। ये बोल कर आए थे कि इमरान ख़ान की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उनको गवर्नमेंट चलानी नहीं आती थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह गवर्नमेंट चलाई जाती है। हम तो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, हमें तो इसका बहुत वसी तजुर्बा है और हम तो महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे और आम आदमी को रिलीफ देंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरअक्स। इन 50 दिनों के अंदर आप सबके सामने है कि किस तरह महंगाई का तूफ़ान आया और अभी तो पेट्रोलियम की कीमतों में हल्का सा इजाफ़ा किया है। असल इजाफ़ा जो कि IMF की डिमांड है वो तो होना अभी बाकी है और इत्तलात के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल फ़ी लीटर 180 रुपीज़ सेल हो रहा है। ये 250 मतलब 250 रुपये पर लीटर पर जाना है और डीज़ल 280 रुपये पर लीटर पर जाना है। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें, 180 पे ये हालत है तो 250 और 280 के ऊपर क्या सिचुएशन होगी। बहरहाल कायमा कमेटी के अंदर ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के इम्पोर्टेड मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये इम्पोर्टेड इसलिए बोल रहा हूँ कि इनको भी किसी एक मुल्क की सिफारिश पर यहाँ पे प्लेस किया गया था। कायमा कमेटी में बैठ के पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर बात कर रहे थे कि अभी तो सिर्फ 30 बढ़ाएँ और पैसे और बढ़ाने हैं मज़ीद आगे, तो कहाँ से रिलीफ दें आवाम को। आवाम हमारे पास तो, हुकूमत के पास तो जहर खाने के पैसे नहीं हैं। हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं। जैसे ही आवाम को इस बात का पता चला, आप यकीन करें, सोशल मीडिया के ऊपर चैरिटी की एक मुहिम स्टार्ट हो गई कि हमसे पैसे ले लो, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, जहर खाने तो क्या, आपको जहर में डुबो देंगे, इतने पैसे आपको दे देंगे, जितना जहर खाना है खा लो, अल्लाह के वास्ते हमारा पीछा छोड़ के चले जाओ। हमारा मुल्क एक सही डायरेक्शन में चल रहा था, तुम आ गए, ऊपर से मुसल्लत हो गए, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई और आके तुमने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, GDP ग्रोथ का बेड़ा गर्क कर दिया, चलती हुई मईशत के पहिए को रोक दिया, चलती हुई मईशत के पहिए को रोक दिया और आके तुम कह रहे हो कि जहर खाने को पैसे नहीं हैं। इन 50 दिनों के अंदर इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर ने 5 दफ़ा अपने मनपसंद सहाफ़ियों से मुलाकात की है। जी हाँ, 5 दफ़ा अपने मनपसंद सहाफ़ियों से मुलाकात की। उन ज़ियाफ़तों का जो एहतमाम है उसका मैं आपको क्या बताऊं कि इतने ज़बरदस्त किस्म के खापे ही खापे मज़े लगे हुए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए उन खापों के ऊपर। और 5 दफ़ा तो सहाफ़ियों से मुलाकात की, उसके अलावा 3 दफ़ा इत्तेहादी जमातों से मुलाकात की है और उनमें भी खापे ही खापे और खूब खापे, तरह तरह के खापे, और इनके पास तो जहर खाने के पैसे नहीं हैं। उसके अलावा इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर और उसकी टीम 5 गैर मुल्की दौरे कर चुकी है, हासिल वसूल 0। 5 गैर मुल्की दौरे, हासिल वसूल 0। और हर गैर मुल्की दौरे से पहले तमाम अपने मनपसंद अखबारात के अंदर बड़े बड़े आधे आधे पूरे पूरे पेज के इश्तिहारात छापे जा रहे हैं। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं उन इश्तिहारात की मद में। आपने देखा भी होगा इमरान खान का जब लॉन्ग मार्च आ रहा था तो उसमें ये तो पता नहीं कैसा मार्च है, ये तो फितना मार्च है, और पता नहीं तरह तरह के इल्ज़ामात, और अखबारात भरे पड़े थे, सोशल मीडिया कैंपेन, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं। इन 50 दिनों में 5 गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं ये इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर, और इनके पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं। अभी ये तुर्की का दौरा करने जा रहे हैं, आधे आधे पेज के इश्तिहारात लगे हुए हैं। भाई, आपने हासिल क्या किया है? अभी आप दौरे पे गए नहीं हैं, पहले से आधे आधे पेज के इश्तिहारात बांटे जा रहे हैं, अपने मनपसंद अखबारात को इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, और वहाँ से हासिल वसूल क्या है? कुछ नहीं। सिर्फ इन 50 दिनों में 5 गैर मुल्की दौरे, हासिल वसूल 0, और इस हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं। जहर खाने को पैसे नहीं हैं। 28 अरब रुपए एक आम आदमी को रिलीफ देने की मद में रखे गए हैं।
اور 40 ارب روپے پرائم منسٹر ہاؤس کی تزئین و آسائش، اور جو وزراء اور مشیران ہیں ان کے جو جہاز ہیں ان کی مرمت کے نام پہ پیسے رکھے گئے ہیں. مطلب 28 ارب روپے عام آدمی کو ریلیف دینے کی مد میں، اور سوئمنگ پول پرائم منسٹر ہاؤس کا بنانے کی مد میں، پرائم منسٹر ہاؤس کو سجانے کی مد میں، اس کی مرمت کی مد میں، اس کے جہاز کے مرمت کی مد میں، منسٹروں کے آنے جانے کی مد میں 40 ارب روپے. مطلب اور اس گورنمنٹ کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں. 28 ارب کا مطلب یہ ہے 2,000 روپے فی کس خاندان، اور 2,000 روپے کو اور ڈیوائڈ کر دے تو 11 روپے پر ڈے. 11 روپے پر ڈے، اس میں ایک تندور کی روٹی نہیں آتی، اور اس حکومت کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں. شرم آتی ہے، شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے کہ ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں. بہرحال اس بات کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں. اب دوسری نیوز کی طرف جاتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی کیمپین لانچ کی گئی ہے، اور لازمی سی بات ہے اس میں ایک تنظیم اور اس کے سپورٹر کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، اور ایک بڑے ادارے کے ساتھ ان کو لڑانے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آزادی تحریک کا ایک پورا مومنٹم بن رہا تھا، اس کے اندر مختلف آپ کو جیسا کہ پتہ ہے تمام شہروں میں جلسے جلوس ہوئے ہیں. ان جلسے جلوسوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ مختلف قسم کے پوسٹرز لوگوں نے اٹھائے ہوئے تھے. عوام کا جذبات تھا، عوام کا ریئیکشن تھا. اب وہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن ہونا نہیں چاہیے تھا. ایک ادارے کے تحت، ادارے کے اگینسٹ اس طرح کا ریئیکشن نہیں آنا چاہیے تھا. یہ میری اپنی پرسنل اوپینین ہے. وہ ادارہ ہمارے ملک کی حفاظت کا، ہمارے ملک کی حفاظت کا ضامن ہے. وہ ادارہ ہمارے ماتھے کا تاج ہے. اگر ہم سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں تو صرف اسی ادارے کی وجہ سے سوتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے سوتے ہیں، ان کے جو سولجرز ہیں جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں ان کی وجہ سے سوتے ہیں. ان اداروں کے خلاف مختلف قسم کی کیمپین لانچ کی گئی، اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کو آرمی سے باقاعدہ لڑانے کی ایک سازش تیار کی گئی. اس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ایک باقاعدہ ایک ویڈیو ڈالی گئی جس میں دکھایا گیا کہ ان کے پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر کس کس طرح کے پمفلٹ موجود تھے، اور اس سے کس طرح کا ریئیکشن آ رہا ہے. ہوا پھر یہ کہ لازمی سی بات ہے، جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے دیکھا تو ان کو بھی بہت ساری باتوں کا پتہ ہے. آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں نواز شریف صاحب 14 مرتبہ اداروں کے سربراہوں کا نام لے کے باقاعدہ تنقید کر چکے ہیں، اور غلط قسم کی زبان استعمال کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز متعدد مرتبہ جب ان کا دل چاہتا ہے اداروں کا نام لے کے، اداروں کے سربراہوں کا نام لے کے اس طرح کی بات کرتی ہیں. ایک جملہ تو مجھے بھی یاد ہے ابھی تک کہ فیض حمید ٹھڈے لائن، مطلب اس طرح کا مریم نواز نے بات کی ہے جب وہ آئی ایس آئی کے چیف کے متعلق جب آپ بات کر رہی ہیں. تو پھر کیا کیا، اس ویڈیو کو دوبارہ سے اس میں ان چیزوں کو بھی ایڈ کیا گیا جو پیپلز پارٹی نے کی ہیں، جو پی ایم ایل نواز نے کی ہیں. اس کے بعد پھر اس ویڈیو کو دوبارہ سے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا کہ اب یہ مکمل ہوئی ہے کہ ہاں بھائی، ہم نے ہی نہیں، آپ لوگوں بھی پتہ نہیں عرصہ دراز سے اور کس کس طریقے سے آپ یہ بات کریں. تو ایک منظم کیمپین تھی، ہونا نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اداروں کے ساتھ کسی قسم کا تصادم نہیں ہونا چاہیے. ادارے عوام کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں، عوام سے لڑنے کے لیے نہیں ہوتے. ایک بات اور ظلم عظیم ہوا ہے، بہت بڑا ظلم عظیم ہوا ہے. ہوا کچھ یوں ہے کہ لوہے کے چنے، ایک صاحب ہیں منسٹر اس وقت ریلوے کے وزیر، اپنے آپ کو لوہے کا چنا کہتے ہیں. ان لوہے کے چنے صاحب کی منسٹری کے اندر ذکریہ ایکسپریس جو ملتان سے کراچی آتی ہے، اس میں ایک خاتون جس کا تعلق اورنگی ٹاؤن سے ہے، وہ مظفر گڑھ سے واپس کراچی آ رہی تھیں. ایک تو ان کے ساتھ پہلے ہی ظلم یہ ہوا کہ ان کی ڈائیورس ہو گئی، وہ اپنے بچوں سے ملنے گئی تھیں مظفر گڑھ، وہ پھر واپس آ رہی تھیں تو ذکریہ ایکسپریس کے اندر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. زیادتی کس طریقے سے ہوئی؟ ان کے پاس اطلاعات کے مطابق اکنامی کا ٹکٹ تھا. انہوں نے اس ٹکٹ چیکر سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اے سی کا ٹکٹ بدل دیا جائے. تو اس ٹکٹ چیکر نے اور اس کے مبینہ ساتھی نے ان کو کہا کہ آئیے ہم آپ کو اے سی کمپارٹمنٹ میں لے کے چلتے ہیں، اور ان کو اے سی کمپارٹمنٹ میں، ایسے اے سی کمپارٹمنٹ میں لے کے گئے جہاں پہ انہوں نے ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، مبینہ طور پہ ٹکٹ چیکر اور اس کے ساتھی نے. اور
ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر ایک دفعہ نہیں متعدد بار اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اور یہ زیادتی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ثابت ہو گئی ہے۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق اس لوہے کے چنے منسٹر صاحب نے کیا اس پہ ریئیکشن دیا، کچھ ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ ذکریہ ایکسپریس پرائیویٹلی آپریٹ ہو رہی ہے، وہ ٹکٹ چیکر اور اس کا مبینہ ساتھی فرار ہیں۔ تحقیقات کے لیے کمیٹی پتہ نہیں بنا دی گئی ہے یا بنا دیں گے، لیکن منسٹر صاحب کا کوئی بیان اب تک موجود نہیں ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ ہمیں خود ہی سوچنا ہے۔ من حیث القوم ہم کس زوال کی طرف، کس پستی کی طرف جا رہے ہیں یہ ہمیں خود سوچنا ہے۔ آج نہیں سوچیں گے تو آنے والے دن اور بھیانک اور بدترین اور ہولناک ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اگر میرے ویوز آپ کو اچھے لگتے ہیں تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور فیس بک پہ جتنے ہی میرے دوست ہیں جو دیکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔